بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آل فار جوائننگ اس ہیئر ان واشنگٹن. آج ہمارا جو ٹاپک ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو فریڈم آف اسپیچ فریڈم آف ایکسپریشن کو اس وقت جو خطرات ہیں اور کیا اس کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد عبداللہ سوشل ایکٹیوسٹ, ان کی تنظیم کو جو نوبل پیس پرائز بھی ملا ہوا ہے. تو ان سے اسی حوالے میں جو عوامی سطح کے اوپر اس طرح کی جو چینجز آتی ہیں ایک معاشرے پہ ان کا کیا اثر ہوتا ہے اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. پاکستان کے اندر ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو جو فریڈم آف اسپیچ ہے فریڈم آف ایکسپریشن, بے شک وہ مارشل لا کا دور ہو اور ابھی موجودہ حالات کے اندر حامد میر ہو گیا, عمر چیمہ ہو گیا, آصف علی بھٹی ہو گیا اور بہت سے, اور اب یہ جو موسٹ ریسنٹلی گمشدہ انسان جو جن کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے, ان کو ہراس کیا گیا, فیملیز کو ہراس کیا گیا. مطیع اللہ جان کا آج کا جو کل کا جو واقعہ ہے مطیع اللہ جان کا, اس کے حوالے سے کہ یہ کون سا ایسا میسج ہے جو کچھ ادارے, کچھ شخصیات, کچھ نامعلوم افراد جو ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہے پچھلے 72 سالوں سے, وہ کون سا ایسا پیغام ہے جو ابھی بھی دن دہاڑے یہ جو اٹھا کے لے گئے, اور کیا میسج میر شکیل الرحمان کی جو پچھلے 130-35 دنوں سے وہ اس وقت بغیر کسی ویلڈ مقدمے کے چارج کے ان کو رکھا ہوا ہے. سب سے بڑا ادارہ ہے, سب سے بڑا پاورفل انسان اس انڈسٹری کے اندر سمجھا جاتا ہے, اس کو تن دیا دوسرے لفظوں میں. تو کون سا ایسا میسج ابھی تک ڈیلیور نہیں ہو سکا؟ آپ نے پہلے بڑی مزیدار سی بات کی جب آپ نے پاکستان کی آزادی کے بارے میں سے اب تک بات کی کہ کیا ہم آزاد ہوئے تھے 1947 میں اور اب تک کیا ہمیں آزادی ملی تھی. اس کے آتے ہی قائد اعظم کی جیسے ہی ذرا صحت خراب ہوئی اور تو کون آیا, ایوب خان, اور اس کے بعد سے اب تک کون چلتا آ رہا ہے. آپ نے کہا نا کہ ادارے نہیں, ایک ادارہ. وہ کون سا ہے؟ وہ ISI, ملٹری انٹیلیجنس اینڈ فوج. وہ ادارہ آپ دیکھ لیں شروع سے چلا آ رہا ہے, اور وہ شروع سے چلا آ رہا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے زمین بھی میری ہے, مکان بھی میرے نے, تم بھی میرے ہو. اگر سیاسی استحکام چاہتے ہو وہ میرے تھرو آئے گا, اگر ووٹنگ چاہتے ہو وہ بھی ہمارے تھرو آئے گی, جمہوریت چاہتے ہو وہ بھی ہمارے تھرو آئے گی. وہ پاکستانی فوج وہ بھی میرے تھرو وہ بھی میرے تھرو آئے گا. اب دیکھ لیں آپ نے عاصم باجوہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے وہاں پہ. ہاں, کیا کچھ نہیں ہوا. اور تو یہ جرنلزم ہے پاکستان میں, اس کو کہنا چاہیے, جمہوریت نہیں کہنا چاہیے. وہاں تو آپ کہہ نہیں سکتے, وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب یہ کیا تماشا کیا ہوا ہے یہ مطیع اللہ جان کے ساتھ؟ اس کو کس لیے اٹھایا گیا ہے؟ اس کی کل صبح اس کی پیشی تھی, میرا خیال ہے سو موٹو لیا ہوا تھا اس نے, مطلب آج پیشی تھی وہاں پہ. اور وہ ایک آزاد منش صحافی تھا, وہ نوکری پیشہ بھی نہیں تھا. اس نے YouTube پہ اپنا چینل کھولا ہوا تھا. پہلے اس کو نوکری سے نکالا گیا, پھر مقدمے میں پھنسایا گیا, اب اٹھا کے لے گئے. تو تم کیا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ shut up, this country is ours. Who are you, Pakistanis? Bloody civilian? Bloody civilian. I love that word. Bloody civilian جو کہ جنہیں چھری کانٹے سے کھانا نہیں آتا, غریب لوگ. اچھا, مڈل کلاس ہی ہے. مڈل کلاس ہی. تو اور کشمیر بھی ہمارا ہے, اور ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمیں, اکانومسٹ بھی ہم ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہم ہیں, ہم سب کچھ ہیں, پوزیشن بھی ہم یہ ہے, فارن پالیسی کے معاملے بھی ہم ہیں, اور باقی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور کشمیر بھی ہمارا ہے, اور ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں انڈیا سے لے کر دو, اور ہم انڈیا سے لے کر دکھائیں گے ہمیں انڈیا کے پاس کیا کیا اسلحہ ہے, کیا کیا نہیں ہے. اور دیکھیں میری سنیں بات, ہم نے طیارے تو اس کے گرائے نا, اس کے پائلٹ کو ہم نے ہیوملیٹ کر یار, ایک میگ 400 سال پرانا اگر گرا دیا ہے, لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا, ہم نے ان کو گرا دیا, وہ ایک علیحدہ پاور کی ہم بات چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ہی. پاکستان کے اندر جہاں پہ ہم نے مارشل لا کے دوران پہ صحافیوں کو کوڑے لگتے دیکھا, ہم نے میں نے خود اپنی آنکھوں سے, مشرق اخبار بھی ہوا کرتا تھا اس زمانے, مشرق کو اس کے جنگ اخبار کے اندر وہ وائٹ ڈبے سے ہوتے تھے کہ اس کو سینسر کر دیا گیا. اس کے بعد ابھی
مشرف دور کے اندر اس کو آزادی دی گئی اور اب اس کو ریورس کرنا شروع کر دیا ہے، یہ چیز چل رہی ہے؟ بالکل ریورس، بیکاز اس وقت ان کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان میں دوبارہ مارشل لا نہیں لگنا چاہیے، لیکن انہوں نے مارشل لا لگایا ہوا ہے بائی برنگنگ سم پیپل. مجھے بتائیں، یہ صدارتی نظام میں ہوتا ہے وچ آئی آلویز فیور، کہ آپ باہر سے لوگ لے کر آتے ہیں جو جنہیں کوئی عقل تمیز کچھ ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹری سسٹم میں آپ لوگ کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہیں لوگ؟ یہ سارے فوج لے کر آئی ہوئی ہے. یہ کروڑ پتی ارب پتی بنے ہوئے ہیں جو، یہ ان کو باہر سے فوج لے کر آئی ہوئی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں مزید تبدیلی آئیں گی؟ مزید تبدیلی ماشاء اللہ نہیں آئے گا، یہ اور زیادہ شٹ اپ والا جو سلسلہ ہے یہ اور بڑھے گا اور ظلم اور بڑھے گا. تو عوام سنیں میری بات، عوام کا اس سارے معاملے میں ڈاکٹر خالد عبداللہ سوشل ایکٹیوسٹ عوامی سطح پہ جو تبدیلی تھی، عوام کا اس سارے رول میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ میں عوام سے پہلے ایک جو عوام بیٹھا ہے اس کی میں تھوڑی سی روداد سنا دوں. ضیاء الحق کا دور تھا، ڈاکٹر کی اسٹرائک تھی بیکاز وی وانٹیڈ ٹو میک ہیلتھ کیئر سسٹم ایکٹیو. مجھے 9 مہینے کے لیے میاں والی جیل میں ایسی جگہ جا کے پھینکا کہ جب میں باہر آیا تھا تو میرا 90 پاؤنڈ وزن تھا. یہ میرے اپنے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ اور ڈاکٹر عیسی محمد کے ساتھ. اور ہم نے مطلب ہے ڈاکٹرز موومنٹ میں پورے دنیا میں ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں. اور صحافیوں کے ساتھ مجھے اب بتا دیں، یہ مجھے دور اس 1960s کے امریکہ کی یاد دلا رہا ہے. پاکستان کا یہ جو دور ہے نا، مجھے یہ 1960 کے امریکہ کی یاد دلا رہا ہے، جب JFK RBK اور مارٹن لوتھر کنگ کو چند سال کے اندر ذبح کیا گیا تھا سڑکوں پہ. دیٹ از وٹ پاکستان از. اور اس کے پیچھے کون تھا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارہ آپ میں سے بھی کوئی اپوزیشن آپس میں ایسے لڑ رہی ہے جیسے پٹ بول سے لڑتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، عوام کا اور وہ یہ بھی نہیں کہتے، عوام کی جرت نہیں ہے. یہی تو سلسلہ ہوتا ہے کہ عوام کی جرت ہی نہ ہو کوئی بات کرنے کی. تو عوام روز ان کے ساتھ یہ مطیع اللہ عوام نہیں تھا. میں عوام نہیں ہوں، آپ عوام نہیں ہیں. میں تو اپنے ساتھ بتا بھی چکا ہوں کیا کچھ ہو چکا ہے. اور میں ایک آپ سارے معاملے کو فوج کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں؟ میں 100% اس فوج کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوں. اور میں ان کے یار 50 ادارے ہیں جو یہ بیچار ٹیکسٹ ایگزمپٹ ان آڈیٹیبل. ان لفظوں کا پتہ ہے کسی کو پاکستان میں کہ ان کو آڈٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ ٹیکس سے ایگزمپٹ ہیں. نہیں جو چلے وہ یار یہ کوئی لیکن اس طرح کی سول سوسائٹی میں جا کے یہ پاکستانی فوج کا بجٹ، پہلے میں امریکہ کا بتا دوں. امریکہ کا بجٹ 700 بلین نہیں ہے، 1.2 ٹریلین ہے. پاکستانی فوج کا بجٹ 500 بلین نہیں ہے، اٹ از ایٹ لیسٹ 10 بلین US ڈالرز. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لیکن وہ ایک علیحدہ ڈسکشن پہ چلے جائیں گے. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ڈاکٹر خالد عبداللہ کا یہ کہنا ہے اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ عوامل نہیں ہے، ایک ہی عمل ہے کہ سارے بلڈی سویلین کو شٹ اپ کال دینی. کہ اگر ہم میر شکیل الرحمان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، مطیع اللہ جان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، حامد میر کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ڈان کے ساتھ جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا، تو یہ نشانہ عبرت بنانے کے لیے ایک جو مہم چلی ہے بہت خطرناک ہے. ڈاکٹر خالد عبداللہ کا یہ کہنا ہے 1960 میں جہاں پہ سول رائٹ موومنٹ چل رہی تھی امریکہ میں، تو اس دوران بھی اس طرح کے کام ہوئے تھے جس کے نتیجے میں ہم نے سڑکوں کے اوپر لاشیں دیکھی. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. پاکستان ایک اس وقت ہم سویلائز نیشن سمجھے جاتے ہیں. ہماری لیبر فورس بڑی اسکلڈ ہے، ہمارے ڈاکٹرز امریکہ میں اور یورپ میں بہت مشہور ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ایک نظام بنے جس کے اندر ملٹری کو سول کے اندر کوئی کنسرن نہ ہو، سول کو ملٹری کے ساتھ ہر ادارہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کر سکے. اور اسی سے اب جو معاشرہ ہے اس کے اندر ترقی بھی اسی صورت میں آتی ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ وی کم بیک وین مور ڈیولپمنٹ ہیپن ہیئر ان واشنگٹن اینڈ ان پاکستان. تھینک یو.